اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج کچھ اچھی خبریں ہیں ڈیولپمنٹ کے اس سے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کو جو تقریباً 60% رینیو جنریٹ کر کے دیتا ہے ایک علاقہ جس کا نام کراچی ہے، تو اس کے اندر کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو بات آپ سے کریں گے جھوٹ کے پلندے پہ کریں گے۔ وہ جھوٹ کا پلندہ کیا ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ شمیم صاحب جو ہیں، خاص طور پہ انہوں نے پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کی کہ جناب مجھے پتہ نہیں ہے وہ تو سیلڈ ہے، کس نے لیک کر دیا، لیکن اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد وہ پھٹ پڑے، کیونکہ وہ بذات خود بھی جج رہے ہیں شمیم صاحب۔ اب یہ ان کی قابلیت پہ شک کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے قابل جج نہ ہو، پیسے لے دے کے فیصلے کرتے رہے ہوں، یعنی کہ حرام کھاتے رہے ہوں، لیکن بہرحال جو کچھ حلالی قسم کے جو وکلاء ہوتے ہیں، جو یار دوست ہوتے ہیں، جو دوسروں موقعوں پہ سمجھاتے رہتے ہیں، شاید کسی وکیل نے ان کو سمجھایا کہ بھائی صاحب آپ تو بڑی بری طرح پھنس چکے ہیں اور آپ جو یہ کام کر بیٹھے ہیں یہ ایک غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ابھی جناب وہ انہوں نے مختلف الیوں بہانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب وہ جو بیان حلفی ہے وہ کسی اور نے لیک کیا ہے، اور میں نے وہ بیان حلفی اس مقصد کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا، وہ کسی مقصد، بہرحال مقصد جو بھی تھا، مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے دنیا میں نیچے دکھانا، اور اہل شریف کی جسے کہتے ہیں کہ جو آپ کو ہڈی ڈالتے رہے تھے وہ ہڈی جو ہے وہ آپ کھاتے رہے، تو وہ اہل شریف کے یعنی کہ آپ جو ہے سپورٹر بن کے سامنے آ رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ یہ صاحب جو تھے رانا شمیم صاحب، یہ اب مکرنے کے چکر میں، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ وہ جو حلف نامہ ہے وہ نواز شریف کے پاس رکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 72 گھنٹے ان کے پاس رہ گئے، یعنی کہ 4 دسمبر 3 بجے تک، 2:30 سے 3 بجے تک انہوں نے وہ ہر حالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت کے اندر وہ پیش کرنا ہے، ادروائز شکنجہ کسا جا رہا ہے، اور شکنجہ ایسا کسا جائے گا کہ اب جو ہے گی نا یہ آوازیں جو ہیں یہ مریخ پہ جائے گی۔ دوسری طرف وہ جو عباسی صاحب تھے اور جیو جنگ کے میر شکیل صاحب تھے، اور یہ جو جیو جنگ کے جو ایک وہ تھا جو مریم نواز اور نواز شریف کے بہت زیادہ سپورٹر تھے، تو وہ جو ہے وہ بھی اب رانا شمیم کے اوپر ملبہ ڈالنے کے چکر کے اندر ہے۔ رانا شمیم ان کے اوپر، یعنی کہ اب یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ گھوٹالا بن گیا ہے۔ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ بیان حلفی بھی جھوٹ کا پلندہ ہے، وہ جو ویڈیو بنائی تھی وہ بھی فیک ہے، سب کچھ فیک ہے، یعنی کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ اسی چیز کی دوسری اور تیسری اور چوتھی اور پانچویں قسطیں ریلیز ہو رہی ہیں جو حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ حاصل کیے گئے فلیٹس، وہاں سے لے کے یہاں تک یہ جھوٹ ہی جھوٹ چل رہا ہے، اور اس تواتر سے جھوٹ چل رہا ہے کہ جس کے اندر اچھا مزے کی بات یہاں پہ یہ ہے گی کہ نون لیگ والے بھی جس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے اس کو جیو اور جنگ ڈیفینڈ کرتے تھے، اب جیو اور جنگ بھی پھنس گئے۔ ویسے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو شخص وقت کا فرعون بنے بیٹھا ہو وہ اپنے ہی کرتوتوں سے مار کھا جاتا ہے، اور مار کھانی ہے، اس نے کھا جاتا نہیں ہے، کھانی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ تو جہاں تک رانا شمیم صاحب، مریم نواز صاحب، نواز شریف صاحب اور یہ عباسی صاحب اور میر شکیل الرحمان اور بھی بہت سے ان کے چمچے کرچے جو ہیں وہ اپنے انجام کو آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں، ان کی وکٹیں جو ہے گر رہی ہیں، ایک دوسرے کے اب گردن کے اوپر جناب تلوار پھیرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ تمہارے کہنے پہ میں نے یہ کیا تھا اور تمہارے کہنے پہ میں نے یہ کیا تھا۔ اسی کے درمیان میں ایک رونا شہباز شریف نے شروع کیا کہ مہنگائی تے فلاں۔ بھائی آپ کو مہنگائی سے کیا مقصد؟ آپ تو برطانیہ میں سے 500 ماسک بھی لے کر آئے تھے پورے پاکستان میں تقسیم کرنے کے لیے۔ عوام اگر آپ کے بہکانے کے باوجود سڑکوں پہ نہیں نکل رہے تو اس کی وجوہات یہی ہے کہ عوام کو پتہ لگ چکا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے اور مزید نہ ہو، اس لیے عوام آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ مہنگائی سے ہر کوئی متاثر ہے، ہر کوئی متاثر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوام آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں،
آپ چوروں کی طرح ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ ریلیز کر دیتے ہیں، خبروں میں رہنے کا آپ کو طریقہ آتا ہے، لیکن اسی وقت اگر عدالت آپ کو بلائے تو آپ کی کمر میں درد ہو جاتا ہے، آپ بلڈ کینسر کے مریض بن جاتے ہیں، آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کو یاد نہیں رہتا، آپ کی یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے کیونکہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ مختلف بہانے ہوتے ہیں پھر جو آپ بتاتے ہیں۔ کبھی آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے دیتا ہے کہ آج آپ گھر سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ آپ کی پیشی ہے۔ تو یہاں پہ میں خواجہ سعد رفیق والے ایک جملہ یاد کر کے دکھاتا ہوں، مرد بن مر، مرد بنو، کیونکہ یہی اس نے مشرف کے بارے میں کہا تھا جب وہ بیمار تھے۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب شاید آپ بھی اب مرد نہیں رہے، اس لیے آپ کو اپنے جملے بھی یاد نہیں رہے۔ تو ویورز یہ تو باتیں تھی وہ والی۔ اب میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، اور وہ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہوتے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں پہ ضرور پھوٹتے ہیں۔ یہ ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم۔ جو سب سے طاقتور گروپ ہے میڈیا کا وہ جنگ ہے۔ بے شک آپ اے آر وائی کہتے رہے یا دوسرا کہتے رہے یا تیسرا کہتے رہے، لیکن یہ ایک جو طاقتور ہے وہ میر شکیل الرحمان ہے۔ یہ مافیا ہے، یہ وہ والا مافیا ہے کہ جو پاکستان کو بلیک میل کرتا ہے۔ اسی لیے جو اٹارنی جنرل صاحب تھے پاکستان کے، انہوں نے عدالت کے اندر بھی یہ لفظ کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، کہ خبر چھاپنے والوں نے تو چھاپ دی لیکن جہاں سے نکلی ہے آپ اس کی بات ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے اٹارنی جنرل صاحب، اگر آپ بھی جسے کہتے ہیں، وہ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ کتی چوروں کے ساتھ اگر ملی ہوئی ہے تو خدا کے لیے قوم کے اوپر رحم کریں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ دیا ہوا ہے، ایک ڈیوٹی دی ہوئی ہے، اور آپ اس ڈیوٹی کو ایمانداری سے کریں۔ آپ کسی کے اسپوک پرسن مت بنیں۔ آپ اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، آپ اٹارنی جنرل ہی بنیں، آپ کسی کے جناب وہ لیپالک مت بنیں۔ اور بہت ہیں گے، آپ ایک کا اضافہ کر کے فضول والی بات کریں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب فرماتے ہیں اسی زمرے کے اندر، انہی باتوں کے اندر، کہ جناب شریف مافیا ججز کو کنٹرول کرتی رہی ہے، یہ کرتی رہی ہے، اور جج خاص طور پہ ریٹائرڈ ججز کو نوازتی بھی رہی ہے۔ وہ اس لیے نوازتی رہی ہے کہ وہ ان کے بارے میں فیصلے اچھے کرتے رہے۔ تو بات یہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا، لیکن جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کی میں طاقت رکھتا ہوں۔ تو اس کے اندر آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل تھے۔ اس نواز شریف کو پاکستان کی سرزمین کے اوپر جب یہ دوبارہ آیا تھا تو اس وقت آپ اس کی 7 والی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ افتخار چودھری جیسے بدکردار جج کی عدلیہ بحالی مہم کے اندر آپ شامل تھے۔ آپ نواز شریف کے ساتھ قدم بہ قدم ملا کر چلے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی بھی کوئی مجبوری ہو کہ آپ نے کچھ کھا پی لیا ہو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بہرحال یہ ان چیزوں کے اوپر تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کے اوپر ضمیر کی ضرورت ہے کہ ضمیر جاگتا ہے، اور ضمیر اسی شخص کا جاگتا آئے گا کہ جو پھر وہ آ کے یہ بھی قبول ہے کہ ہاں یار اس وقت جو میں نے بیان دیا تھا اتنے ارب روپے یا اتنے کروڑ روپے لے کے دیا تھا۔ تو یہ تو پیسوں کا تو یہاں پہ ذکر کوئی بھی کسی کے ساتھ نہ کرے بقول آپ لوگوں کے۔ آپ نے بھی ایل پی جی کے ٹھیکے جو ہیں اپنی بیگم کے نام پہ کرائے تھے، کوئی آپ بھی مکے مدینے سے نہیں آئے ہوئے، لیکن بہر آپ کی عزت اس لیے کی جا سکتی ہے اور کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے قابل دماغوں میں سے ایک دماغ ہے، لیکن اس مافیا کو طاقتور کرنے کے اندر آپ کا بھی کردار رہا ہے۔ آپ چودھری نثار کو قومی اسمبلی کے اندر تو پڑھ سکتے ہیں، آپ ایسا اس کو پڑھے تھے کہ دنیا نے آج تک آپ کی وہ ویڈیو کلپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی ہے کہ ہاں یار کوئی شخص۔ کاش آپ اسی طرح نواز شریف کو بھی پڑھ جاتے، کاش اسی طرح آپ افتخار چودھری کے خلاف بھی بولتے، لیکن آپ نے اس وقت اپنی زبان سی لی تھی۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو بری الزمان نہ سمجھیں۔ پاکستانی قوم کے اندر تو شاید اتنا شعور نہیں ہے کہ آپ جیسوں کو گریبان سے پکڑے یا آپ جیسوں کو، لیکن بہرحال ایک اللہ کی عدالت ہے گی، اور اس کے اندر سے آپ سرخرو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا ایمان ہے، جس نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی سزا بھگتے گا ہی بھگتے گا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ہمارے جس طرح یہ جنگ اور جیو کا میں نے ذکر کیا، اسی طرح ایک کامران شاہد صاحب بھی ہیں، ایک ٹی وی اینکر ہیں۔ وہ مریم نواز کو اور ان کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں جیسے یہ ان کے لے پالک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دراصل کامران شاہد صاحب کی بات میں کیا کہوں کہ وہ ایک لفظ ہے کہ کھدڑے ہو دے گھر منڈا پیدا ہو گیا سی تو انہوں نے چمیاں لے لے کے مار دیتا۔
کامران شاہد صاحب کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اداکار شاہد کے بیٹے ہیں جو ساری زندگی شراب کے نشے کے اندر رہا، جو جنسی تسکین کے لیے ایک ایک رات کے لیے جو شادی کرتا تھا، یہ اس کے بیٹے ہیں. اب ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ان کا باپ کیا کیا کرتا رہا ہے، لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کیونکہ وہ اخبار کے تراشے آج بھی کسی لاہور کی جو لائبریری ہے اس کے اندر محفوظ ہوں گے، کیونکہ 100 سال کے اخبار وہاں پہ محفوظ ہیں. تو جب آپ کے والد صاحب اداکار تھے تو اس دور کے وہ اٹھا کر آپ اخبارات دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ضرور کھلیں گی. اور کامران شاہد صاحب، آپ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جو حربے استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کو میں بتا دوں کہ اس سے وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ کا وہی حال ہوگا جو نجم سیٹھی کا ہے. وہ پاگل کتے کی طرح، باولے کتے کی طرح بھونک رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر اب انتشار، میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ملک میں انتشار کی کال دے رہا ہے، کہہ رہا ہے جلاؤ گراؤ. اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور اب آپ لوگ جو ہیں ہر طرح سے جب ناکام ہو گئے، آپ کے آقا ناکام ہو گئے، کیونکہ آپ لوگ پاکستان میں انقلاب چاہتے ہیں، لیکن انقلاب وہ والا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کہ وہ آپ کو نوازتا رہے. بے شک قوم کا بیڑا غرق ہو جائے، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، لیکن آپ لوگ انتہائی مالدار ہو جائیں. تو ایسے نہیں ہوتا، اب ایسے نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ جلاؤ گھراؤ کی جو کالیں دے رہا ہے نجم سیٹھی، اور در پردہ آپ بھی اس کے ساتھ ہیں، ایک اور صحافی بھی اس کے ساتھ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. عوام باہر نہیں نکلنے والی، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے. تو جتنا مرضی آپ کسی کے بوٹ پالش کرتے رہے، شوز پالش کرتے رہے، بلکہ زبان سے میں تو کہتا ہوں چھاٹتے رہے. اہل شریف جب فوج کے نہ ہوئے، وہ اس فوج کے جنہوں نے ان کو اقتدار میں لے کر آئی تھی، جن کے یہ پالش کر کے ضیاء الحق کے اور جنرل درانی کے یہ جوتے پالش کر کے اقتدار میں آئے تھے، جب یہ ان کے نہیں ہوئے تو آپ کے بھی نہیں ہو سکتے. ذرا سی بات کر لوں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ اچھی باتیں بھی ہیں ان خبروں کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ کراچی سرکولر ریل KCR کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے، مختلف پلازے گرائے جا رہے ہیں، شارٹ بتا رہا ہوں. اور جو روٹ ہیں جن پہ قبضے ہو چکے تھے، ٹرینوں کی پٹریاں اکھاڑ لی تھی، وہ بڑی تیزی سے بحال ہو رہی ہیں. اور کوشش ہے کہ 3 سال کے اندر یہ جو سرکولر ریلوے ہے یہ پاکستان کے شہر، سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر جب گھومے گی پھرے گی، اور اس کے فضائی منظر جو ہوں گے دیکھنے کے قابل ہوں گے. کیونکہ بہرحال کراچی ایک بہت خوبصورت شہر ہے، عروس العباد کہلاتا تھا. یہ وہ شہر ہے کہ جس کے اندر جب انگریز کا دور تھا تو وہاں پہ مٹی کے تیل سے دیا نہیں بلکہ ناریل کے تیل کے دیے جلائے جاتے تھے کہ ادھر خوشبو رہے. تو اللہ کرے کہ کراچی جو ہے وہ دوبارہ عروس العباد بن جائے، کیونکہ MQM پیپلز پارٹی اور یہ پیر پگاڑا گروپ اور یہ جو پختون پنجابی اتحاد کا سربراہ، جتنا نقصان ان لوگوں نے کراچی کو پہنچایا، جتنا ان لوگوں نے کراچی کو لوٹا، جتنا انہوں نے کراچی کو یرغا مال بنایا، لیکن بہرحال کراچی ایک زندہ حقیقت ہے. اب MQM دوبارہ ادھر پل تول رہی ہے گی، حالانکہ اب MQM کی دال گلنے والی نہیں ہے. یہ میں ساری MQMوں کو کہہ رہا ہوں، وہ جو مصطفیٰ کمال کی ہو یا بے شک یہ صدیقی صاحب کی ہو یا الطاف حسین کی ہو، اب آپ لوگوں کی دالیں وہاں پہ گلنے والی نہیں ہیں، کیونکہ عوام آپ کو منتخب کر کر کے بھیجتے رہیں، اور آپ وہاں پہ جو لوٹ مار کرتے رہیں وہ سب کو معلوم ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، میری طرف سے اس چیز کے اوپر بہت بہت وہ ہو کہ مبارک ہو، اور کوشش کریں کہ اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالیں، اپنا بھی اس کے اندر الفاظ دیں، اور اس کو جا کے دیکھیں کہ کراچی سرکل ریلوے، گرین لائن، اورنج لائن، بلو لائن، یہ جو وہاں پہ چلے گی تو کراچی کا کیا حال ہوگا. یہ وہ منصوبے ہیں جو کوئی حکومت کمپلیٹ نہیں کر سکی، یہ صرف عمران خان کروا رہا ہے، یا پھر جنرل پرویز مشرف جو تھا وہ جو لیاری ایکسپریس وے بنوا کر گیا تھا وہ. اس کے علاوہ کوئی بھی جو پاکستان میں حکومت ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکی. ویورز، ویڈیو طویل ہو جائے گی، بہرحال اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، باقی اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے اندر جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں جن پہ خواتین پیرا جمائے، منظور نظر خواتین، ان کی یہ سیٹیں ختم ہونی چاہیے تاکہ قوم پہ بوجھ نہ پڑے. تیسرا، وہ جو بھگوڑا لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کبھی ایفیڈیوٹ ریلیز کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی بیان حلفی ریلیز کرتا ہے، شادی بھی وہ کر چکا ہے ایک دوسری وہاں پہ. تو اس بھگوڑے کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں عدلیہ، جس کی طرف ہر ایک کی نظریں ہیں، تو غیرت کھائیں، شرم کریں.
ججز کی تنخواہیں بہت ہیں، پینشنیں بہت ہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، حرام نہ کھلائیں۔ اور یہ جو آپ کے کرپٹ ججز ہیں، ان کی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو میری طرف سے خدا حافظ۔ اور آخر میں وہی والی بات بھی ضرور کروں گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد۔